اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کا جو ہے اکثر یہ اتفاق پڑتا ہے کہ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے۔ ہم قبرستان تو جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے، مگر جہاں پر مردے کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے ہم وہاں جو ہے واپس چلے آتے ہیں۔ یعنی جب وہ گھڑی آتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے کہ مردے کو فائدہ پہنچایا جائے تو ہم واپس اپنے گھر کی طرف چلے آتے ہیں جب تک ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، مٹی دیتے ہیں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، مگر اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ مردے کو فائدہ پہنچانے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مگر ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا گیا، لوگ مٹی دیتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرضدار جو ہے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم کسی مردے کو دفن کر دو، اسلام کی تعلیم یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مردے کو دفن کر دو تو قبر کے پاس جو ہے اتنی دیر تک ٹھہرے رہو کہ جتنی دیر میں جو ہے اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اتنی دیر تک جو ہے اس مردے کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ہم اور آپ کا کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی مٹی دیتے ہیں فوراً واپس چلے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پر ٹھہرنے کے بعد آگے جو میرے آقا نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب ہم مردے کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں تو مردے کی کیفیت جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ڈوبتا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک تنکے کا ہی سہارا مل جائے جس کی وجہ سے جو ہے میری جان بچ جائے۔ یہی کیفیت جو ہے مردے کی ہوتی ہے جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی سے یہ امید رکھتا ہے کہ ابھی جو ہے میرے گھر والے، میرے دوست، میرے رشتہ دار جو ہے میرے لیے دعائے مغفرت کریں گے، میرے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ مگر وہی دوست جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہے، اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، اچھے کاموں میں شریک رہے، برے کاموں میں شریک رہے، مگر جب اس کو فائدہ پہنچانے کا نمبر آیا، یعنی جب اپنے مرحوم بھائی کو فائدہ پہنچانے کا نمبر آیا تو وہی دوست جو ہے 3 مرتبہ مٹی ڈالنے کے بعد چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ وہی دوست چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے، جو کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کر دو تو دفن کرنے کے بعد جو ہے مردے کو تلقین کرو، مردے کو تلقین کرو،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ مردہ جو ہے ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری آواز کو سنتا ہے، اور جب ہم قبر کے پاس سے اپنے مرحوم کو تلقین کریں گے تو ہمارا وہ بھائی جو قبر کے اندر چلا گیا، جو ہم سے جدا ہو گیا ہے، وہ ہماری آواز کو سنے گا اور جواب بھی دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی آواز کو نہیں سن پاتے، مگر ہماری تلقین سے اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرحوم بھائی کو تلقین کرو گے، کس چیز کی تلقین کرو گے؟ اس چیز کی تلقین کی جائے کہ تم دنیا کے اندر مسلمان تھے، تم ایک رب کو ماننے والے تھے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان چیزوں کی جو ہے تلقین کی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان چیزوں کی تلقین کی جائے، جیسے نزع کے عالم میں، یعنی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تب بھی تلقین کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پاس جو ہے، یعنی جس کی جان نکلنے والی ہے، جس کی روح جسم سے جدا ہونے والی ہے، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس کے قریب جو ہے بلند آواز سے زور زور جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، تاکہ ہمارے جن بھائی کا انتقال ہونے والا ہے وہ ہمارے کلمے کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کی آخری زبان یعنی آخری کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے حکم دیا اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ وہاں پر جو ہے بلند آواز سے تلقین کی جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے۔ کب؟ جب نزع کا عالم ہو، جب روح جسم سے نکلنے والی ہو، اور جب اسی بھائی کا انتقال ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا بتاتے ہیں کہ تم قبر پر بھی تلقین کرو، تم قبر پر بھی تلقین کرو۔ اب ہماری تلقین سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ہی اپنے بھائی کو جو ہے آواز دیتے ہیں، وہ فوراً جو ہے قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری آواز کو سننے کے بعد وہ قبر کے اندر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تم دنیا کے اندر مسلمان تھے، تم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، تو میرے مسلمان بھائیوں جو سوال ہونے والا ہے، جو سوال ہونے والا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اس کے اندر یعنی سوالات کے اندر جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ آسانی کے ساتھ جو ہے سوالات کے جوابات دے دیتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، قبر جو ہے ہر انسان کو دباتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ کافر کو بھی قبر دباتی ہے اور مومن کو بھی قبر دباتی ہے، مگر دونوں کے دبانے میں فرق ہے، دونوں کے دبانے میں فرق ہے۔ مومن کو اس طریقے سے دباتی ہے جیسے ماں جو ہے اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، دباتی ہے، اور کافر کو قبر اس طریقے سے دباتی ہے کہ دائیں پسلی جو ہے بائیں طرف چلی جاتی ہے اور بائیں جو ہے دائیں طرف چلی جاتی ہے۔ قبر دباتی سب کو ہے، مگر جیسا عمل ہوگا اس عمل کے حساب سے جو ہے قبر دباتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب کوئی انسان جو ہے یہ نہ سوچے کہ قبر مجھے نہیں دبائے گی، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ قبر مجھے نہیں دبائے گی، مگر میرے مسلمان بھائیوں
اس نبی پر قربان جائے جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے ہم اور آپ کو ہر قدم پر جو ہے ہماری رہنمائی کی. میرے آقا نے ہم کو ایسی مصیبت سے بچنے کا راستہ بتا دیا کہ جب تم کو قبر دبائے تو تم کیا کرو کہ جس کی وجہ سے جو ہے قبر تم کو چھوڑ دے گی. اب کیا کیا جائے گا؟ وہ مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا، کرے گا اوپر والا جو زمین کے اوپر کھڑا ہے قبر کے پاس، اس کو کرنا ہے. جب وہ کرے گا تب اپنے مرحوم بھائی کو وہ فائدہ پہنچا پائے گا. اب کیا کرے گا وہ؟ میرے آقا حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام جو ہے حضرت سعد بن معاذ ہے. حضرت سعد بن معاذ ہے. ان کا جب انتقال ہوا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جو ہے جنازے کے ساتھ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جب حضرت سعد بن معاذ کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا. اب جب قبر کو بند کر دیا گیا تو میرے آقا جو ہے اچانک میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز جو ہے نکلنے لگی. جب میرے آقا کا یہ ورد دیکھا صحابہ اکرام نے، جو وہاں پر اور صحابہ اکرام جلوہ گر تھے، انہوں نے جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، یہ کلمہ سنا سبحان اللہ، تو صحابہ اکرام بھی جو ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنے لگے. اب کچھ دیر تک تو یہ ورد چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے میرے آقا نے سبحان اللہ کو چھوڑ کر اللہ اکبر یعنی تکبیر جو ہے کہنا میرے آقا نے شروع کر دیا. اب صحابہ اکرام بھی سبحان اللہ کو چھوڑ کر اللہ اکبر کہنے لگے، صحابہ اکرام بھی اللہ اکبر کہنے لگے. اب یہ سلسلہ بھی کافی دیر تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے میرے آقا خاموش ہو گئے. اب صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے جو ہے کئی لوگوں کا انتقال ہوا اور آپ جو ہے قبر پر تشریف بھی لائے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا کبھی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اس غلام کو جو ہے قبر دبا رہی تھی، میرے اس غلام کو قبر دبا رہی تھی. اور جب ہم لوگوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی یعنی سبحان اللہ کا ورد کیا، اللہ اکبر کا ورد کیا، تو اس کی برکت سے جو ہے قبر نے دبانا چھوڑ دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ قبر پر کھڑے ہو کر، قبر کے قریب جو ہے کھڑے ہو کر ذکر الہی کرنے سے جو ہے قبر کا دبانا بند ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہے قبر پر اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اذان کے اندر اللہ اکبر 6 مرتبہ آتا ہے. اذان کے اندر اللہ اکبر 6 مرتبہ آتا ہے. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عمل کو کیا، اور بہت دیر تک میرے آقا نے اللہ اکبر کی تسبیح جو ہے میرے آقا نے خود کی. اور میرے آقا نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ ذکر الہی سے جو ہے قبر نے دبانا بند کر دیا. تو جب ہم اذان دیتے ہیں تو اذان کی برکت سے جو ہے ہمارے مردے کو اگر قبر دبا رکھی ہوتی ہے
تو فوراً جو ہے قبر کی اذان کی برکت سے جو ہے قبر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ فائدہ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ اذان جو قبر پر دی جاتی ہے یہ سنت نبوی ہے، یعنی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ قبر پر اذان دینا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا فائدہ، ایک فائدہ اور سنو۔ فائدہ یہ کہ جب سوالات کے لیے قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، سوالات کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو فرشتے یہ سوال کرتے ہیں من ربک، تو ادھر جو ہے ابلیس بھی آ جاتا ہے، ابلیس بھی آ جاتا ہے قبر کے اندر۔ اور جب فرشتے یہ سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو وہ ابلیس جو ہے اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کہہ دے میں تیرا رب ہوں۔ یعنی خلل ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، جہنمی بنانے کے لیے، اس وقت بھی ابلیس جو ہے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے اندر تو قدم قدم پر جو ہے شیطان بہکاتا ہی رہتا ہے، مگر آخری وقت میں بھی ہمارا ایمان جو ہے لوٹنے کے لیے قبر کے اندر بھی ابلیس، شیطان جو ہے آ جاتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ شیطان بھاگے گا کیسے؟ شیطان بھاگے گا کیسے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سن کر جو ہے شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان اذان کی آواز سن کر 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جب ہم قبر پر اذان دیتے ہیں تو شیطان جو ہے قبر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور ہمارا بھائی جو قبر کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اور قبر کے اندر جب انسان کے جسم کو ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد کچھ دن بعد جو ہے انسان کا جسم جو ہے ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، مگر ہر انسان کا، ہر مسلمان کا جسم جو ہے نہیں گلتا ہے۔ ہر انسان کا، ہر مسلمان، ہر مومن کا جو ہے جسم ایسا نہیں کہ سب کا گل جاتا ہے، سب کا ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ میرے آقا نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء اکرام کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر بھی سلامت رہتا ہے، اولیاء اکرام کا بھی جسم جو ہے قبر کے اندر سلامت رہتا ہے، عالم دین کا جسم جو ہے قبر کے اندر سلامت رہتا ہے، حافظ قرآن کا جو ہے، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، اس کا بھی جسم جو ہے قبر کے اندر سلامت رہتا ہے۔ اور جو شخص، جو مسلمان، جو مومن نبی سے سچی محبت کرتا ہے، اس کا بھی جسم جو ہے قبر کے اندر سلامت رہتا ہے۔ اور جس شخص نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے درود شریف کا وظیفہ اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، یعنی اٹھتے وقت بھی درود شریف پڑھتا ہے، بیٹھتے وقت بھی درود شریف پڑھتا ہے، ہر وقت جو ہے درود شریف پڑھتا ہے یا کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھتا ہے، ایسے مومن کا بھی جسم جو ہے قبر کے اندر جو ہے گلتا اور سڑتا پھٹتا پھولتا نہیں ہے، بلکہ سلامت رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے یہ چیز حرام کر دی ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے، ان کے جسموں کو کھائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسی جماعت بھی ہم اور آپ کے بیچ ہے کہ جن کے جسموں کو جو ہے مٹی ہرگز نہیں کھا سکتی، مٹی
ہرگز نہیں کھا سکتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم قبرستان کسی اپنے مسلمان بھائی کو دفن کرنے کے لیے جائے تو فوراً نہ بھاگے، بلکہ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے بعد جو ہے واپس آئے۔ اب جیسے ایک غلط فہمی ہم اور آپ کے بیچ یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور جب لوگ جو ہے مٹی دینے والے 40 قدم واپس چلے آتے ہیں تب جو ہے فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ لوگ اسی وجہ سے سب کو بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ، اذان دینی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا اور قبر بند کر دی جاتی ہے، فوراً جو ہے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ہمارے جانے اور آنے کا وہ انتظار نہیں کرتے کہ ہم جائیں تب وہ آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی قبر کو بند کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے فوراً فرشتے سوال کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے حکم دیا کہ تم جو ہے قبر کے پاس بیٹھ کر فوراً جو ہے اپنے مرحوم بھائی کو تلقین کرو، تاکہ جیسے ہی سوال شروع ہو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اور ایک طرح سے ہم اپنے بھائی کو اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو دفن کر دیا جائے تو ایک شخص جو ہے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، ایک شخص جو ہے بائیں طرف کھڑا ہو جائے، اور شہادت کی انگلی، یہ شہادت والی انگلی جو ہے قبر کے اندر اس طریقے سے داخل کر دی جائے۔ دونوں شخص جو ہے اپنی اپنی انگلی کو اس قبر کے اندر اس طریقے سے داخل کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے دائیں سائٹ والا جو شخص ہے وہ الف لام میم سے ہم المفلحون تک کی تلاوت کرے، اور بائیں سائٹ والا جو شخص ہے وہ جو ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت کرے، تو اس سے جو ہے ہمارے مرحوم بھائی کو فائدہ پہنچے گا، اس سے ہمارے مرحوم بھائی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے قبرستان کے اندر جا کر 11 مرتبہ قل واللہ شریف کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص قبرستان کے اندر جا کر 11 مرتبہ جو ہے قل واللہ شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس قبرستان کے اندر جتنے مردے ہوتے ہیں ان مردوں کی تعداد کے برابر جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جتنے بھی مردے ہوں گے ہم اور آپ تو گنتی نہیں کر سکتے، مگر میرا مولا عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو ہے کتنے مردے آرام کر رہے ہیں، کتنے مردے جو ہے جلوہ گر ہیں، ان تمام مردوں کی تعداد کے برابر جو ہے اللہ تعالی ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ ہم جس کے نام سے ایصال کرتے ہیں یعنی فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کرتا ہے، فائدہ جو ہے سب کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کرام نے جو ہے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ جب فاتحہ کیا جائے تو اس میں جو ہے آخر میں ایک جملہ جو ہے ضرور ادا کر لیا جائے۔ وہ کون سا جملہ؟ جملہ مومنین والمومنات۔ اب اگر آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے تو اس طریقے سے آپ کہہ لیں
کہ جتنے بھی اہل ایمان جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، اب اگر آپ اپنی دعا میں اس جملے کو شامل کرتے ہیں، فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جتنے بھی اہل ایمان جو ہے دنیا سے گئے ہیں، جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان جو ہے جا چکے ہیں قبروں کے اندر، سب کے برابر جو ہے ہم کو بھی ثواب مل جاتا ہے اور تمام مرحومین کو جو ہے ثواب مل جاتا ہے، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر اب ہم نے فاتحہ میں بھی کچھ لوگ جو ہے کاٹ چھاٹ کرتے ہیں کہ نہیں فلاں کے نام سے صرف کیا جائے، فلاں کے نام سے نہیں، یہ قید نہ لگائی جائے۔ ہاں بالخصوص میں جیسے آپ کسی کے نام سے خاص طور سے کرنا چاہتے ہیں تو بالخصوص کہہ کر جو ہے ان کا نام لے لے، ان کو بھی ہو جائے گا اور تمام اہل ایمان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اور اس سے فائدہ ایک اور حاصل ہوگا کہ جب ہم تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو وہ مرحومین جب ان کو فائدہ ہماری دعا سے پہنچے گا تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے دعا کریں گے، وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قبرستان جانے کے بعد جو ہے مٹی دینے کے فوراً بعد نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ وہاں پر کچھ دیر ٹھہر کر، کچھ تلاوت کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کر، دعا کر کے اس کے بعد ہی جو ہے واپس آنا چاہیے۔ بلکہ میرے آقا نے ہم اور آپ کو ایک تعلیم اور دی ہے، وہ تعلیم یہ دی ہے کہ جب میرے آقا کسی کو قبر میں اتارتے تھے تو میرے آقا یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اسے جو ہے شیطان کے شر سے بچا۔ میرے آقا یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اس مردے کو جو ہے شیطان کے شر سے بچا، یعنی شیطان کے فتنے سے بچا، جو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، مولا اس مردے پر اپنا فضل کر دے کہ شیطان کا جال جو ہے اس مردے پر نہ چل پائے۔ تو یہ دعا ہم اور آپ کو بھی اپنے مرحومین کے لیے جو ہے کرنی چاہیے جب ہم ان کو اس مردے کو جو ہے قبر کے اندر اتارے۔ جب مردے کو قبر کے اندر اتارے تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا وہ بھائی جو ہے شیطان کے شر سے جو ہے بچ جائے، شیطان کے شر سے بچ جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا بھائی گیا، کل ہمارا بھی نمبر آئے۔ تو اگر ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے یا ہم نے جو ہے اسلام کے لیے کچھ کام کیا ہے یا ہم نے جو ہے اپنے آقا کے نام پر کچھ کیا ہے تو یقیناً جو ہے میرے آقا جو ہے ہم سے راضی ہوں گے۔ اور اگر ہم کسی مسلمان کے دل کو خوش کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرض عبادت کے بعد جو ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ فرض عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور اہل ایمان کا بھی فائدہ ہو، اہل ایمان کا فائدہ ہو۔ اگر ہم نے اپنا صرف فائدہ دیکھا، اسلام کا فائدہ نہیں دیکھا، یا اسلام کے نام پر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو بہت سارے راجہ اور مہاراجہ جو ہے اسی دنیا سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد جو ہے کوئی ان کا نام نہیں لینے والا۔ میرے مسلمان بھائی، ایک واقعہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام امام بوصیری ہے، جن کا قصیدہ بردہ شریف مولا وصلی وسلم والا جو یہ قصیدہ ہے یہ امام بوصیری کا قصیدہ ہے۔ یہ شروع میں جو ہے آپ پہلے راجاؤں کے نام سے جو ہے کلام لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے بڑے بڑے لوگوں کے نام سے جو ہے آپ قصیدہ لکھا کرتے تھے، کلام لکھا کرتے تھے۔ مگر
ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہے آپ کو فالج لگ گئی، آپ کو فالج لگ گئی، آپ بستر پر جو ہے آ گئے۔ اب جن کی تعریف میں آپ جو ہے ہمیشہ کلام لکھا کرتے تھے سب چھوڑ کر چلے، کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کی طبیعت نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن آپ کے دماغ میں یہ آیا کہ میں نے سب کے لیے لکھا، سب کی تعریف میں میں نے کلام لکھا، مگر اپنے آقا کی تعریف میں کوئی کلام آج تک میں نے نہیں لکھا۔ تو انہوں نے قلم کو اٹھایا اور ایک قصیدہ جو ہے پورا لکھ دیا، قصیدہ بردہ شریف۔ اب قصیدہ بردہ شریف جو ہے جب آپ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد آپ رات کے اندر سو گئے، اور سونا تھا کہ آپ کی زندگی کی معراج ہو گئی۔ خواب کے اندر میرے آقا تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اے بوسیری وہ کلام سنایا جائے جو تم نے لکھا ہے، جو تم نے لکھا ہے۔ تو امام بوسیری نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے جو ہے میں کلام نہیں سنا پاؤں گا۔ میرے آقا نے جو ہے اپنے دست مبارک کو ان کے سر پر رکھا، ان کی تمام بیماریاں جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اب امام بوسیری نے جو ہے قصیدہ بردہ شریف جو ہے میرے آقا کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ اب میرے آقا کو قصیدہ بردہ شریف جو ہے اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ میرے آقا نے جو ہے اپنی چادر جو ہے امام بوسیری کو عطا فرما دی، امام بوسیری کو عطا فرما دی۔ اسی لیے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف ہو گیا، کیونکہ بردہ کا معنی ہی چادر کے ہوتا ہے، بردہ کے معنی ہی چادر ہوتا ہے۔ اب جب آپ صبح میں بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ مسجد پہنچ گئے نماز فجر ادا کرنے کے لیے۔ اب مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوئے، جتنے نمازی تھے سب امام بوسیری کو دیکھ رہے، کیونکہ ایک زمانہ گزر گیا، بوسیری جو ہے امام بوسیری اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے، اس طریقے سے بیمار تھے۔ اب لوگ جب اچانک دیکھتے ہیں تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا کہ اچانک آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب آپ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو مسجد کے آگے جو ہے ایک موڑ تھا، اس موڑ پر ایک فقیر جو ہے بیٹھا ہوا تھا، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور بال جو ہے وہ گندے تھے، وہ اسی موڑ پر جو ہے وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام بوسیری اس کے پاس سے گزرے تو اس فقیر نے کہا کہ اے امام بوسیری وہ کلام نہ سنا دیا جائے، وہ کلام نہ سنا دیا جائے۔ اب امام بوسیری تعجب میں پڑ گئے کہ کس کلام کی یہ فقیر بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سا کلام؟ تو اس فقیر نے کہا کہ وہی کلام جو تم نے رات میں سرکار دو عالم کو سنایا ہے، وہی کلام جس کو تم نے رات کے اندر میرے آقا کو سنایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، صرف امام بوسیری جانتے ہیں یا تو میرے آقا جانتے ہیں، تیسرا شخص کوئی نہیں جانتا، مگر وہ فقیر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے کوئی بھی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اے امام بوسیری وہی کلام سنا دیا جائے جو کلام تم نے جو ہے میرے آقا کو رات میں خواب کے اندر سنایا ہے۔ امام بوسیری نے کہا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، تم کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو اس فقیر نے کہا کہ اے امام بوسیری اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس سے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہوتی،
جب تم کلام سنا رہے تھے میرے آقا کے سامنے سنا رہے تھے، مگر میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اور امام بوصیری کی چادر کو پکڑ لیا۔ فقیر نے کہا کہ اے امام بوصیری، کیا یہ وہی چادر نہیں ہے جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا کلام سننے کے بعد خوشی کے عالم میں چادر عطا فرمائی تھی، کیا یہ وہی چادر نہیں ہے؟ امام بوصیری نے کہا کہ ہاں یہ وہی چادر ہے۔ اب وہ فقیر جو ہے اس چادر کو کبھی اپنی آنکھ سے لگاتا ہے، کبھی اپنے سر پر رکھتا ہے، کبھی اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ یعنی اس فقیر نے ہم اور آپ کو یہ ذہن دے دیا کہ جس چیز سے میرے آقا کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے آنکھوں سے لگانے کے لائق ہو جاتی ہے، وہ چیز جو ہے سر کا تاج بنانے کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، امام بوصیری نے پوری زندگی جو ہے جب تک دنیا داری کی کوئی بھی جو ہے ان کو نہیں پہچان پایا، کوئی بھی جو ہے ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، مگر جب انہوں نے میرے آقا کا قصیدہ لکھا تو ان کا ڈنکا جو ہے زمین پر بھی بجنے لگا اور آسمان پر بھی بجنے لگا، اولیاء اکرام کے بیچ بھی ان کا چرچا ہونے لگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے۔ جس لائق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس کے حساب سے جو ہے چاہے آپ کچھ بھی کریں، مگر اسلام کے لیے تھوڑا بہت ضرور جو ہے کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی جو ہے آپ کا نام بھی زندہ رہے اور اس سے جو ہے آپ کو ہمیشہ فائدہ بھی پہنچتا رہے، اس سے آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 3 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ لیں اور 1 مرتبہ